سچی کہانی یہ لیں بھجن، ہم اپنی ایک نئی سیریل کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے آج سے، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے سچی کہانیاں۔ روزانہ کی کوشش کریں گے یا ہر ہفتے میں کوشش کریں گے ایک سچی کہانی آپ کو سنائیں، اور کہانی کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو ملک ہے یہ کلمے پہ بنا تھا، تو ایک چیز تو ڈیسائیڈ ہو گئی اسی وقت ہی کہ جتنے بھی مسلمان دشمن، اسلام دشمن، پاکستان دشمن ہیں، وہ سب سازش کریں گے۔ یہ جو آج کل کے دن ہے نا، جب جنوری کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا تھا کسی سال کا بھی، تو جتنے بھی اسپیشلی لاہور کے لوگ ہیں نا، باقی پورے پنجاب میں بھی لیکن لاہور کے، وہ سیلیبریشن کی تیاری شروع کرتے تھے بسنت فیسٹیول کی، جشن بہارا کی۔ ایک پری پلان کے ذریعے انہوں نے پنجاب میں پاکستان سے اور لاہور سے ایک ایک کر کے خوشیاں چھیننی شروع کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیمیکل ڈور انٹروڈیوس کی۔ اب انٹروڈیوس کرنے کی وجہ کیا تھی؟ دو چیزیں تھیں۔ ہمیشہ یہ لوگ جب استعمال کرتے ہیں پاکستان کو برباد کرنے کے لیے، تو امیر لیڈ کلاس جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ان پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ امیر آدمی کی پتنگ کٹ جائے اس سے کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی علاقے کا چودھری ہو، بھٹی ہو، کھوکر ہو، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ ایک ریڑھی والا، ایک چھابڑی والا کمی کمین سائیکل پہ آ کے دھوتی پہن کے، کینچی چپل بنیان پہن کے تو اس کی پتنگ کاٹ دے یا پتنگ بٹ دے۔ آئے پنجابی بولی آج تو میں نے، کیا بات ہے۔ انہوں نے معصوم بچوں کی گردنیں کٹنی شروع ہوئیں۔ اب گردنیں کٹتی کس کی تھی؟ سوال نمبر 1، موٹر سائیکل سوار کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ظلم تھا، کسی کا بھی بچہ، کسی کا بھی بیٹا، کسی کی بھی بیٹی کا مار دینا معصوم کو، یہ ظلم تھا۔ اب اس کا حل کیا نکالنا چاہیے تھا؟ اس کا حل یہ نکالنا چاہیے تھا کہ جیسے باقی چیزیں ہیں، لا بنا ہوا ہے، اس کا ایک لا بناتے کہ جی یہ دھاگا کون بناتا ہے؟ جی پاکستان میں ٹاپ کی 5 فیکٹری ہیں جہاں پہ دھاگا تیار ہوتا ہے، ان 5 کو کنٹرول میں کیا جاتا، ان کا لائسنس بند کیا جاتا، ان کو 25 سال 50 سال کی سزا دی جاتی، یا جیسے 250 مقدمے بنائے جاتے جیسے 804 پہ بنائے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو نوازا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ پاکستان کی بربادی کرنا چاہ رہے تھے، لاہوریوں سے ان کی خوشی چھیننا چاہ رہے تھے، لوگوں کے معصوم بچے کاٹے اپنی انا کی خاطر، ٹھیک ہے؟ اور فائنلی انہوں نے پتنگ بازی پہ پابندی لگا دی۔ میں ہر اس کام کے خلاف ہوں، ہر اس کام کے جو کسی کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر۔ جن کے بچے کٹے بہت بڑا ظلم ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پٹواریوں کی طرح جاہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اتنا تو سمجھ ہے نا۔ لیکن مشرف دور سے لے کے آج تک کی ایوریج لگائیں پورے پاکستان کی، خالی لاہور کی نہیں، ان ڈور گڈی والوں نے کتنے گلے کاٹے، ٹھیک ہے؟ ساروں کو جمع کریں اور صرف ایک ڈی چوک والے واقعے کو لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈی چوک کا واقعہ بہت بڑا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے مطلب جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہیلمٹ انہوں نے کہا جی لازمی ہر موٹر سائیکل والا لگائے گا۔ بھجن ایک دن میں 10,000 بندہ دکھا دوں میں جو وداؤٹ ہیلمٹ لاہور میں جا رہا ہے۔ کون سا لا؟ کون سا لا؟ 1 وے میں آنا منع ہے نا۔ میں 10,000 بندہ دکھا دوں ایک دن میں، چیلنج ہے میرا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا چیلنج ہے۔ یہ بات کرتے ہیں نا پھنے کھانے والی، جو رانگ جاتے ہیں، جو 1 وے میں الٹا جاتے ہیں، موٹر سائیکل سوار، گاڑی والے، رکشے والے، چنچی والے، وین والے، سب۔ کون سا قانون بن سکتا ہے نا، اپلیکیبل ہو سکتا ہے، لیکن نہیں،
गरीबों के लिए कुछ और, अमीरों के लिए कुछ और। इन्होंने भाईजान इंडस्ट्री तबाह कर दी। 1122 वाले मोटरसाइकिल वाले लाहौर में आप देखते होंगे जा रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिल पे प्रोटेक्टर लगा हुआ है ना, क्यों लगा हुआ है? पतंगबाजी पे तो पाबंदी है लाहौर में, ना कोई गुड्डी बिक सकती है, ना बन सकती है, ना उड़ सकती है, तो फिर 1122 की मोटरसाइकिलों पे प्रोटेक्टर क्यों लगा हुआ है? अब आप मतलब समझ रहे हैं? यानी कि उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो फेल हैं, उनसे नहीं होता काम। हाँ, 804 के बंदों को फेंटी लगानी हो, घरों से उठाना हो, तो बस उसके लिए तो हाई अलर्ट है, लेकिन अवाम की जान और माल और इज्जत आबरू की हिफाजत ना 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 ना, ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो ऐसा काम क्यों करेंगे? वो तो गरीब लोग हैं ना, मरते हैं मरे। इन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी। पूरी दुनिया से लोग लाहौर आते थे, पंजाब आते थे सेलिब्रेशन के लिए, हंसते थे, मुस्कुराते थे, बातें करते थे, खाला जी, आंटी, बाजी, बहन, दादू, नानू, चाचू, ऐसी बोलते हैं ना। इन्होंने खुशियां ले ली, इंडस्ट्री तबाह कर दी। आप जरा सोचें कि कहानी कहाँ एक कागज से शुरू होती है, एक बांस की लड़ी से शुरू होती है। और जो मौलवी बोलते हैं ना, वो आप देख ही लें आपके सामने अभी, कि जेल से बैठ के बयान दे कि तू खिलाफ है। तो भाई क्या हो गया? बच्चों वाली बातें करते हैं। इसलिए तो अल्लाह ने आज तक इन लोगों को एक सीट नहीं दी, एक बड़ा ओहदा नहीं दिया, इसलिए कि मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं ये लोग। वो जेल से बैठ के क्यों स्टेटमेंट दे? उसकी 10 स्टेटमेंट पहले की पड़ी हुई है, सुन ले, कितने कान खोल के सुनने आप लोगों ने। इन्होंने खुशियां छीनी। इंडिया में देखें कैसे सेलिब्रेशन हो रही है ना। कॉमन सेंस की चीज है। कोई आदमी बहस करे तो उससे करे जो तालीम याफ्ता हो। जाहिलों से बहस करने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि वो जाहिल होते हैं, उनके तालीम तो होती नहीं है ना, तो वो समझ ही नहीं सकते। अब 1122 ने मोटरसाइकिलों पे प्रोटेक्टर क्यों लगाया? अपनी सेफ्टी के लिए ना। कभी आज तक आपने सुना कि किसी 1122 वाले सरकारी मुलाजिम की गर्दन पे डोर फिरी हो? नहीं फिरती ना, उसने प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। इतनी सी बात थी, आप कानून नाफिज कर देते कि पूरे पंजाब में कोई भी मोटरसाइकिल अगर रोड पे आएगी विदाउट प्रोटेक्टर नहीं आएगी। सीधी सी बात है, कोई मोटरसाइकिल पूरे पंजाब में सेल ही नहीं होगी बगैर प्रोटेक्टर के। जो सेलर हैं वो प्रोटेक्टर लगा के देंगे, और जो पुरानी हैं वो उस पर लगाएं। जब आप हेलमेट खरीद सकते हैं तो आप प्रोटेक्टर क्यों नहीं खरीद सकते? लाजमी खरीद सकते हैं। किसी आदमी का 20 चलान आ रहा है, किसी आदमी का 70 चलान आ रहा है, हेलमेट पे क्यों आ रहा है? प्रोटेक्टर पे भी आ सकता है। कहीं अदालतों से फैसले नहीं आए। हाँ, 804 के खिलाफ तो फैसले मिनटों में आते हैं। उसने यूनिवर्सिटी कैसे बना दी? उसकी जुर्रत कैसी हुई? प्यारे नबी की सीरत पे, कुरान और सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ये तालीम दी जाएगी? होए 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 होए, इतना बड़ा गुनाह कर दिया उसने। इस पे तो सजा सुनाएंगे इसे जिंदगी भर की, 10-10 फांसियां देंगे। उसकी जुर्रत कैसी हुई? तो वो एटमी मुल्क को ये बता रहा है कि हमारे प्यारे आका की जिंदगी कैसी थी, और आप अपनी जिंदगी में उसको शामिल कैसे करें? इतना बड़ा गुनाह करने चला गया वो आदमी। केस बनाओ इस पे, दो और 50 केस बनाओ, इसको तो अंदर डालो। इन्होंने खुशियां छीनी है। मेरे जैसा आदमी एक रफ आइडिया दे रहा है। कोई भी एक आदमी, चाहे वो रेडी चलाता हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो फैक्ट्री में मुलाजिम हो, चाहे वो बैंकर हो, वो दिन में कम से कम 50 दफ़ा इनको बददुआएं देता होगा। 50 दफ़ा कम से कम दिन में, और हो सकता है वो सोते हुए भी इनको बददुआएं देता हो। ऐसे नहीं मुशर्रफ रिस के मरा है। अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया उसे। आपके सामने ज़ालत पता ही नहीं चला कहाँ गया। छोटे छोटे रेजे हो गए उसके, और रेजे रेजों में मिल गए। सब जानते थे
کہ بھٹو کو پھانسی نہیں ہو سکتی اس کیس میں، لیکن اس کو پھانسی دلوائی. سب جانتے تھے بے نظیر کہ ظلم ہوا، بے گناہ اس کو مارا. ٹھیک ہے، ہاں فلاں آدمی کو چھوڑ دو، فلاں آدمی کو این آر او دے دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو وہ کر دو. انہوں نے خوشیاں چھینی ہیں بھجن، انہوں نے خوشیاں چھینی ہیں پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے. یہ اسلام دشمن ہے، یہ پاکستان دشمن ہے، یہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف لوگوں کے، ان کے مورے بنے ہوئے، ان کی کٹ پتلیاں بنے ہوئے. کتنوں کی روزگار لگی ہوئی تھی بھجن. آپ سوچیں، پتنگ بننے سے، بکنے سے، کٹنے سے، پھر کٹ کے جو پکڑتا تھا وہ بیچتا تھا. نشہ تو آج بھی بک رہا ہے لاہور کی سڑکوں پہ، جوا تو آج بھی ہو رہا ہے لاہور میں. کہاں پہ ہیں ادارے قانون نافذ کرنے والے؟ کوئی نہیں ہے نا. تو اس کا تو شارٹ حل تھا، اس کا تو شارٹ حل تھا. لیکن مسئلہ وہی ہے نا، جس آدمی نے شروع کیا کالج اپنا، بیکری اپنی، چینل اپنا، سب اپنا، وہیں سے کہانی شروع ہوئی تھی نا مشرف دور سے جو پہلی پابندی لگی تھی. پیسے لو ہٹا دو پابندی، پیسے لو کیس بدل دو، پیسے لو کیس دوسرے پہ ڈال دو. اب انڈیا میں دیکھیں آپ، سیلیبریشن ہوتی ہے بسنت کی، پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں، ڈالر پاؤنڈ آتا ہے، وہاں کی چیزیں سیل ہوتی ہیں، دنیا میں پروموٹ ہوتی ہیں، فیسٹیول ہوتے ہیں، فوڈ کے ہوتے ہیں، جشن بہارا ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، جگہیں ہوتی ہیں. انہوں نے سب کچھ چھین لیا بھائی، انہوں نے سب کچھ چھین لیا. یہ بیسیکلی اسلام دشمن ہے سارے. پاکستان دشمن تو ہیں، اسلام دشمن ہے. یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان خوش ہو، یہ نہیں چاہتے پاکستان خوش ہو، خوشحال ہو. اللہ معافی دے، اللہ معافی دے. دل دکھتا ہے بھجن، دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے محبت کرتا ہوں نا. ٹھیک ہے، غریب کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، غریب کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، سیدھی سی بات ہے. آج بھی یہ چاہے یہ کھول سکتے، کیوں نہیں کھول سکتے پتنگ بازی باندھی. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو تو ٹارگٹ ہی ایک ہی دیا ہوا ہے کہ بس اس جماعت کے خلاف آپریشن کرو، بس، اور کچھ نہیں، کچھ نہیں. وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی خوشحال ہو، کوئی رچ کے سوئے، کیونکہ رچ کے سوئے گا تو ان کو پتہ ہے، یاد آئے گا وہ یہ کیا ہوا ہمارے ملک کے ساتھ، اس نے کیا کیا. یہ تو لوٹ رہے ہیں، یہ تو کھا رہے ہیں. گیس کے بل بجے، بجلی کے بل، بچوں کی فیسیں کیسے پورا ہوگا؟ ایک عام آدمی کیسے پورا کرے گا؟ اس پہ وہ خوش ہونا چاہتا ہے، اس پہ وہ خوش ہونا چاہتا ہے. سوچیں آپ، نہیں 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 یار، اللہ بہتری لائے گا، نظام صحیح ہوگا. لیکن نہیں، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ منہ سے نوالا چھین کے یہ وہ بھی کھا لیں. کھا لیں بھائی، کب تک زندہ رہیں گے، کب تک زندہ رہیں گے؟ اللہ نے زندگی رکھی تو ہم ان کا بھی تماشا دیکھیں گے. اللہ عبرت کا نشان بنائے گا انہیں، جیسے پہلے بنے یہ بھی بنیں گے. کیوں کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچے کا نام یزید رکھے. ٹھیک ہے، لیکن نشانیاں ان کے اندر ساری یزید والی ہیں، اور حسینیت والی ایک چیز بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ نسل تو دونوں کی چل رہی ہے نا. اور یہ بات میں نے پہلے بھی بولی تھی. اگر کوئی ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان خوشحال ملک بن سکتا ہے تو سب سے پہلے بھائیجان غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. جب تک آپ غریبوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ سو کیسے جاتے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے. انہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے. غریب آدمی تو رات بھی نہیں سو سکتا. رات بھی اس کے ذہن میں کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے کہ صبح کیا ہوگا، گھر میں آٹا ختم ہوا ہوا ہے، صبح کیا ہوگا، موٹر سائیکل میں تیل ختم ہوا ہوا ہے، دوائی ختم ہوئی ہوئی ہے اماں کی، کیا ہوگا. غریب آدمی تو پتہ نہیں کتنی دفعہ دن میں مرتا ہے، پھر جیتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر جیتا ہے، پھر مرتا ہے. کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ کہیں نہ کہیں میری دعا سن لے اور دوبارہ سے ایک لا بنے
اور لا کو اپلیکیبل کرنے کے لیے مسلمان ہو، حسینیت کو ماننے والے ہو، یزیدیت کے ساتھی نہ ہو، جو کہیں ٹھیک ہے اوکے ڈن، ہم دوبارہ سے شرائط کے ساتھ لاہور میں پسند دوبارہ سے کھولتے ہیں پنجاب میں، اور ان شرائط پہ سب عمل کریں گے۔ جتنا بندہ بھجن اتنے مشرف دور سے لے کے آج تک مرا ہوگا نا موٹر سائیکل پہ، اس سے زیادہ انہوں نے بندہ مار دیا ہے ایک دن میں مہنگائی کر کے، ایک دن میں مہنگائی کر کے اس سے زیادہ انسان مارا ہے انہوں نے۔ تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ مرنا تو ہے، کم سے کم ہم لوگ خوشی خوشی مر جائیں، لوگوں کا کاروبار تو لگے بھجن۔ بچیاں بھجن میں یقین مانے آپ، ادھر مغل پورے دھرم پوری والی سائڈ پہ ایک گھر میں بچیاں بناتی تھی بھجن پتنگے عزت کے ساتھ، لیکن نہیں، ان لوگوں کو تو خریدنا چاہیے نا، یہ تو چاہتے ہیں کہ بچیاں بکیں، آپ سمجھ رہے ہیں مطلب؟ نہیں، یہ چاہتے یہی ہیں، کبھی کوئی طوائف، کبھی کوئی کوٹھے والی، کبھی کوئی ناچنے والی اپنی خوشی سے یہ کام نہیں کرتی، امیر آدمی اسے مجبور کرتا ہے، نظام اسے مجبور کرتا ہے، قانون اسے مجبور کرتا ہے۔ جب آپ عدل و انصاف نہیں دیتے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی بیوہ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے، کسی کو کوئی پیسے کھا لے، کون آتا ہے اس کے پیچھے؟ کوئی نہیں آتا۔ ہاں جرأت ہے کوئی امیر آدمی کے کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، ہاتھ لگا کے دکھائے، کسی میں اتنی ہمت ہے؟ اب تو نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگلے کی روٹی بند کر دیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا تکبر اور غرور ہے لوگوں کے اندر۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ آج سے ہم نے سیریل اس کا آغاز کیا بھجن، اس کے انشاءاللہ ایک ایک کر کے پارٹ بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ جس فیکٹری سے دھاگا بنتا ہے، سیدھی سی بات ہے، کاٹن اور نائلون کا مکسچر ہے، ٹھیک ہے؟ نائلون ختم کر دیں، اتنی سی بات ہے، وہ دھاگا دو ٹکڑے ہو جائے گا سڑک پہ گرتے ہی، دھاگا دو ٹکڑے ہو جائے گا، ادھر موٹر سائیکل پہ پروٹیکٹر لگا ہوگا، بات ختم۔ خوش رہنے دیں بھجن، خوش رہنے دیں لوگوں کو پیسے کمانے دیں، اپنا روزگار سسٹم چلنے دیں۔ یہ چوری ڈکیتیاں جو اتنا عروج پہ آ گئی ہیں، آئی اس لیے کہ ماں بیمار ہے، اس کی دوائی کے پیسے نہیں ہیں، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، بچیاں اپنے آپ کو بیچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، ان کی وجہ سے ایک غلط فیصلہ، ایک آدمی کو خوش کرنا، دو آدمی کو خوش کرنا، تین آدمی کو خوش کرنے کی وجہ سے پوری قوم اذیت میں۔ میں ہر اس بندے کے ساتھ ہوں جس کا بچہ کٹا ہے، ہر اس بندے کے ساتھ ہوں، لیکن وہ بچہ کٹا کیوں ہے؟ ان ظالموں کی وجہ سے، کیونکہ ان امیروں کے بچے تو ہوئے پروٹوکول چیک کیا کریں بھجن، آگے پیچھے شو 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 شو، ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے کتے بلی، ان کے بچے ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو، دور ہو جاؤ اتنے فٹ دور ہم سے۔ سڑک پہ چڑیا کا بچہ بھی پار نہیں مارے گا جب ہم گزریں گے یہاں سے، جو ہمارے بچے گزرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو بھی عبرت کا نشان بنائے، اور ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ رہتی دنیا تک کوئی پاکستان کے ساتھ یہ کرنے کی جرأت نہ کرے۔ ابھی بھی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ دوبارہ سے ایک دن آئے گا پاکستان میں، اور لاہور میں خوشیاں دوبارہ سے آئیں گی، اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئیں گے سیلیبریشن کے لیے، جشن بہارا پہ، اور بسنت فیسٹیول ہوگا، اور دوبارہ سے چھت پہ آواز لگے گی دو کاٹا۔ اب آپ سمجھے، ہم دل والے لوگ ہیں، ہم لاہوری لوگ ہیں، ہم غموں میں ہر بندے کے ساتھ ہیں، لیکن ظلم و زیادتی نہیں برداشت کر سکتے، ظلم و زیادتی برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ایک دن دوبارہ کوئی ہمارے پیارے جج صاحب، کوئی ہمارے اداروں کے بڑے لوگ، سپر پاور والے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے نہیں، ہم نے لاہوریوں کی اور پنجاب کے لوگوں کی خوشیاں دوبارہ دینی ہیں، اور دوبارہ سے پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں انوائٹ کرنا ہے کہ یہاں آؤ، یہاں پہ غیرت مند لوگ رہتے ہیں جو خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بھجن اگلے پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، مر گیا تو ٹین ٹین فیش۔